الحمد لله الذي خلق الانسان والصلاه والسلام على عبده الذي فضله بالعلم والاعجاز والبيان وعلى صاحبه ابي بكر من جمع القران وعلى الفاروق الموصوف بالعدل وكذلك كان وعلى عثمان النبي الحبيب الذي تستقبل ملائكه الرحمن وعلى علي سيد العلماء والشجعان وعلى سائر اهله واصحابه صلاه دوامه على دوام السلام. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين. الايه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصلاة عماد الدين، من أقامها فقد أقام الدين ومن هدمها فقد هدم الدين. وقال الله عليه الصلاة والسلام: صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. عزیزان بزرگان محترم، آپ حضرات کو یاد ہوگا گزشتہ سال ہم نے نماز کی مشق کرائی اور امید ہے کہ وہ مشق آپ کی ذہن میں ہو. اس لیے سوچا کہ وہ مشق بہت ذہن میں ہوگی اس کا مسائل کے حوالے سے اس کو ہو سکتے ہیں. نماز سے متعلق آج انشاءاللہ تعالیٰ وضو کے حوالے سے نیت کے حوالے سے مسائل عرض کریں گے. دیکھیے گا نماز وضو کے بغیر نہیں ہوتی. نماز کے لیے وضو شرط ہے اور یہ بھی آپ حضرات کے علم میں ہے کہ وضو میں 4 فرائض ہیں. یہ آپ ذہن میں رکھیے گا کہ وضو میں کوئی واجب نہیں. اگر کسی نے آپ سے پوچھ لیا کہ وضو میں کتنے واجبات ہیں، سوال کر لیا، تو وضو میں کوئی واجب نہیں، فرائض ہیں. تو 4 فرض ہیں. آپ حضرات کو یہ مسئلہ معلوم ہے کہ ہاتھ دھونا کونیوں تک، اسی طرح چہرہ دھونا، سر کا مسح کرنا، 1/4 سر کا مسح فرض، پورے سر کا مسح نہیں. اگر کسی نے پورے سر کا مسح کر لیا تو یہ اچھی بات ہے لیکن فرض ہے. اور اس طرح ٹخن تک پاؤں دھونا. یہ جو ترتیب ہے، جس ترتیب سے ہم وضو کرتے ہیں، یہ سنت ہے اور اسی ترتیب کے مطابق ہی وضو کرنا چاہیے کہ ہاتھوں سے شروع کر کے پاؤں تک جیسے ہم کرتے ہیں. لیکن یہ ذہن میں رکھیے گا کہ یہ ترتیب ضروری نہیں. اگر بالفرض کوئی پاؤں سے شروع کرتے ہیں ہاتھوں تک تو یہ بھی ٹھیک ہے، وضو اس کا ہو جائے گا، سنت کے خلاف ہوگا. لیکن یہ ہے کہ میں اسے عرض کر رہا ہوں کہ یہ ترتیب فرض واجب نہیں ہے. اسی طرح اگر کوئی شخص مثلا آفس جا رہا ہے، بینک میں جا رہا ہے، اب اس نے جرابیں پہننی ہے، شوز پہننے ہیں، وہ یہ سوچتا ہے کہ ادھر جا کے میں نے ظہر کی نماز پڑھنی ہے یا کوئی اور نماز پڑھنی ہے، اس کے لیے مجھے شوز اتارنے پڑیں گے، جرابیں اتارنی پڑیں گی. تو وہ کیا کرتا ہے، گھر سے نکلتے وقت پاؤں دھوتا ہے وضو کی نیت سے. پاؤں دھونے کے بعد اس کے بعد جرابیں پہن لیتا ہے، شوز پہنتا ہے. اس کے بعد جا کے آفس میں جب ظہر کی یا کسی بھی نماز کا آ جاتا ہے تو باقی وضو کر لیتا ہے، پاؤں کو چھوڑ باقی وضو کر لیتے ہیں تو وضو ہو گیا. یعنی آپ سے عرض کیا کہ ترتیب بھی ضروری نہیں ہے اور دوسرا مسئلہ پیدل پہ دھونا بھی ضروری ہے. یعنی یہ ضروری نہیں ہے کہ ایک وضو اب خشک ہوئی بغیر دوسرا وضو دھونا، اس کو خشک ہونے سے پہلے دھونا، یہ پیدل میں یہ بھی ضروری نہیں ہے، ترتیب بھی ضروری ہے. اس طرح میں نے آپ سے عرض کیا یہی مسئلہ اگر کوئی آفس جا رہا ہے، بینک میں جا رہا ہے،
اور اس نے جو ہے وہ اسی طرح شوز پہن لیے، پاؤں دھو، ٹھیک ہے، باقی جو ہے وہ وضو کر لیتے ہیں. وضو اس نے کیا، اسے ادھر جا کے اگر اس کے شوز ایسے ہوں کہ چمڑے کے ہو اور ٹخنوں تک ہو تو جا کے ان شوز پر مسح کر لے. اب یہ موزوں کے حکم ہے. مسح کر کے اگر تو شوز اتارنے ہیں تو اتار لے، اچھی بات ہے نماز کے لیے، لیکن نماز کے لیے شوز اتارنا ضروری نہیں. شوز سمیت نماز پڑھ، نماز ہو جائے. مسجد نبوی میں تو صحابہ شوز جوتے سمیت آتے ہوتے تھے. آپ لوگوں نے حدیث پڑھی ہے، فضائل اعمال میں حدیث موجود ہے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ نماز پڑھا رہے ہیں تو جوتا اتارا. ہم لوگ پڑھی ہے نا، صحابہ نے تو دیکھ کر اپنے جوتے اتار دیے. تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ یہ تم نے کیوں اپنے جوتے اتارے؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ آپ کو دیکھ کر ہم نے بھی اپنے جوتے اتارے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے تو اس لیے جوتا اتارا کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام میرے پاس آئے انہوں نے کہا کہ گندگی لگی ہوئی ہے، اس لیے میں نے اپنا جوتا اتار دیا. تمہیں اتارنے کی ضرورت نہیں تھی. تو جوتا صاف ہو اس کے ساتھ نماز پڑھ سکتے ہیں. اور جیسے میں نے آپ سے عرض کیا شوز ہو چمڑے کے ہو تو یہ موزوں کے حکم میں ہو گئے. جس طرح موزوں پر مسح کر سکتے ہیں اس طرح ان شوز پر مسح کر سکتے ہیں. تو خیر یہ تو میں نے آپ سے مسئلہ عرض کیا وضو میں. ایک تو ترتیب ضرور، لیکن ترتیب اسی ترتیب کو مطابق ہی وضو کرنا چاہیے، یہ سنت ہے. اور دوسرا مسئلہ میں نے آپ سے عرض کیا کہ پیڈر پہ دھونا یہ ضروری نہیں. اگلا مسئلہ یہ ہے کہ وضو کے لیے نیت ضروری نہیں ہے. نیت کے بغیر بھی وضو ہو جاتا ہے. اگر کسی کا وضو نہ ہو، وہ باہر نکلا، بارش شروع ہو گئی، بارش میں اس کے سارے جو اعضاء وضو بھیگ گئے، سارے اعضاء بھیگ گئے اچھی طرح. کوئی جو وضو ہے وہ خشک، کوئی بھی جگہ خشک باقی نہ رہے تو اس کا وضو ہو گیا. اسی طرح اگر یہ کسی تالاب میں گر گیا، جا رہا تھا تالاب میں گر گیا اور جو اعضاء وضو ہیں وہ سارے بھیگ گئے، اس کا وضو ہو گیا. اسی طرح کسی نے اس کو پکڑ لیا زبردستی، اس کے اوپر پانی ڈال، دوست آپس میں کھیل رہے تھے، ٹھیک ہے، تو ایک کو پکڑ کے اس کے اوپر پانی ڈالنے لگے مذاق، اور اعضاء وضو سارے دھل گئے، ٹھیک ہے، وضو ہو گئے. لیکن یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ وضو تو ہو جائے گا، لیکن اگر نیت نہ ہو تو ثواب نہیں ملے. دو مسئلے الگ الگ ہیں. ایک ہے وضو کا ہو جانا، اور دوسری بات ہے کہ وضو ہم کرتے ہیں تو اس پر ثواب بھی ملتا ہے. تو ثواب حاصل نہ ہوگا اس لیے کہ نیت نہیں تھی. اور انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. تو نیت جو ہے اس کی وجہ سے ثواب حاصل ہوتا ہے. تو وضو اس کا ہو جائے گا. نماز اس کے ساتھ پڑھ سکتا ہے، تلاوت کر سکتا ہے، نوافل پڑھ سکتا ہے وغیرہ ذالک کا، لیکن جو اصل ثواب حاصل ہونا تھا وہ نہیں ہوگا. اسی طرح غسل ہے، غسل کا بھی مسئلہ. اگلا مسئلہ یہ ہوا وضو کے حوالے سے. جیسے میں نے آپ سے عرض کیا کہ نیت شرط نہیں، لیکن ایک بات آپ ذہن میں رکھیے، وضو میں نیت شرط نہیں لیکن تیمم میں نیت شرط ہے. تیمم کے حوالے سے ہم کسی دن اور کسی اور دن مسائل عرض کریں گے. تیمم میں نیت شرط ہے. تیمم نائب ہے اور وضو اثر ہے. تو یہ ذہن میں جو ہے وہ مسئلہ ہے.